قرآن مجید نے ایک اور بات بیان کی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے روٹتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت آپ پڑھتے ہیں، سن 3 ہجری میں ایک غزوہ ہوئی ہے۔ کیا نام ہے اس غزوے کی؟ تھوڑا میں چیک بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا لیول کیا ہے۔ سن 3 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا، مشہور غزوہ ہے وہ، نہیں اس کے پہلے خندق 5 ہجری میں، غزوہ احد، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ غزوہ احد آپ دیکھیں یہ بڑا نازک ترین غزوہ ہے، اس میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے اس کے اندر، اس غزوہ کے اندر، اور 70 صحابہ کرام سخت زخمی ہوئے ہیں۔ جو ہے اول مرحلہ میں مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہار میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو ایک جگہ ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے، اور بیان کیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں تھا کہ اللہ فتح یابی کرے گا، تمہیں مدد کرے گا تمہاری۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لیکن جب تم لوگ کیا ہوئے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم اپنے معاملے میں اختلاف کر بیٹھے اور تم خود بخود جو ہے ایسی چیز میں مبتلا ہو گئے جس سے تمہارے نبی نے تمہیں روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں صحیح سنت سے، قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے اور سیرت رسول سے یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے آپ دیکھیں۔ واقعہ کیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھیں موجود ہے۔ واقعہ یہ تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں پیچھے کی جانب سے جو ایک درہ، پہاڑی کا جو ایک راستہ کھل رہا تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی نے وہاں بیٹھا دیا تھا، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں، اور ان کو نصیحت کیا تھا کہ دیکھو چاہے ہمارے جسموں کو چیل کوے نوچ کھائیں، اور چاہے ہم فتح یاب ہوں اور چاہے شکست خوردہ ہو، تم اس درہ کو مت چھوڑنا، کیونکہ ہمارے لیے پیچھے سے جو حملہ ہونے کا خدشہ ہے وہ اسی درے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم اس درے کو مت چھوڑنا، اور 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی نے وہاں متعین کر دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں جب مسلمان پہلا راؤنڈ غزوہ احد کے اندر آگے بڑھے تو کفار پسپا ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، بھاگنے لگے، اور مسلمان مال غنیمت اور جو ہے ان کو قیدی کرنے لگے اور بہت ساری چیزیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو آپس میں بحث کرنے لگے اور کہا کہ تو اب تو مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اب ہمیں یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہم بھی جو ہے ہمیں بھی ان کے پاس جانا چاہیے، ہمیں بھی مال غنیمت جو ہے لینا چاہیے۔ اس بات میں وہ اللہ نے وہی بیان فرمایا کہ تنازعتم فی الامر، تم آپس میں جو ہے اس معاملے میں اختلاف کا شکار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، نبی کے حکم کی خلاف ورزی تم نے کی، تو آپ دیکھیں اب کیا ہوا، بہت سارے لوگ اس درہ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ انہیں روکتے رہے، ان کے ساتھی کچھ لوگ وہاں قائم رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کفار کی طرف سے اس جنگ میں کمانڈر کون تھے؟ خالد بن ولید، جو بعد میں اسلام لائے تو اللہ کے نبی نے سیف من سیوف اللہ قرار دیا انہیں، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ آپ دیکھیں وہ کفر میں تھے تب بھی ایک جنرل اور کمانڈر تھے، وہ جنگوں کی نزاکت کو اور جیتنے اور ہارنے کے ہنر کو جانتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی جو بچی کھچی طاقت تھی اس کو سمیٹ کر کے پیچھے ہٹے، اور پھر جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے قیدی بنانے اور اس میں ہیں، تو پیچھے سے اسی درے کے ساتھ کیا پلٹ کر کے پھر دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور پھر جیتی ہوئی جنگ کیا ہوئی، ہار میں تبدیل ہو گئی، اور صحابہ کرام میں 70 لوگ شہید کیے گئے اور 70 لوگوں کو جو ہے زخمیں لگی، بہت کاری زخم۔ تو آپ یہ دیکھیں
کہ قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور اس واقعہ کو بیان کر کے ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت کا ایک پیغام دیا ہے، کیا؟ نبی کی مخالفت، نبی کی سنتوں کی مخالفت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے۔ نبی کی سنتوں کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ کی مدد روٹ جاتی ہے۔